السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ قاف، آیات مقدسہ 31 تا 35۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ان شیطانی جماعتوں جنہوں نے انسانیت کو تباہ کیا، کفر، شرک اور نفاق کے نظام قائم کیے، ظالمانہ نظام قائم کیے، انسانیت کو اللہ سے دور رکھا، ان کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جس کو اپنا لیڈر اور قائد مانتے ہیں، یہ بھی قیامت کے دن جو یوم الدین روز جزا ہوگا، یہ ان سے ہاتھ کھینچ لے گا اور یہ کہے گا ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، میں نے ان کو گمراہ نہیں کیا، میں نے کوئی سرکشی نہیں کی، کوئی نافرمانی نہیں کی، اصل میں یہ خود بہت بڑی گمراہی میں تھے۔ بہت بڑی گمراہی کیا ہے کہ سچی رہنمائی آئی، انکار کر دیا، اللہ کے سچے رسول آئے، انکار کر دیا، پھر صرف انکار نہیں کر دیا بلکہ پیچھے ہم نے ان کی خصوصیات اللہ رب العزت سے سنی ہے۔ اللہ نے ہماری ٹریننگ فرمائی کہ صرف انکار نہیں کیا، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ مناع للخیر، باقاعدہ دیواریں کھینچ دی، لکیر کھینچ دی کہ لوگوں کو ہم نے اللہ کے اس عادلانہ نظام کی طرف نہیں آنے دینا۔ وہ اعلیٰ پروگرام، اعلیٰ فلسفی جو انسانیت کے لیے ہے، جس میں اللہ کا قرب ہے، محبت ہے، انسانیت دوستی ہے، اس فلسفی کی طرف نہیں آنے دینا، ظلم کا نظام قائم رکھنا ہے۔ یہ وہ جماعتیں ہیں جن کو اللہ رب العزت جہنم میں ڈال دیں گے۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت عدل کریں گے، اللہ نے عدل کرنا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے سچی رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیج دیا، رسولوں کو بھیج دیا، سچی جماعتوں کو بھیج دیا، حزب اللہ کو بھیجا ہے، اور سچی رہنمائی اللہ رب العزت نے کتاب مقدس قرآن و مجید کی شکل میں دے دی۔ اب اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ روز جزا کے موقع پر ان کا حساب کتاب ہوگا، اور اللہ نے پورا ڈیٹا جمع کیا ہوا ہے، پورا ریکارڈ ہے، کرامن کاتبین موجود ہیں جو لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہ سب کچھ ڈیٹا ان کے سامنے پیش کر دیں گے۔ جب یہ ناکام ہو جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے کہ القیاہ فی عذاب شدید، ان کو زبردست جو عذاب ہے اس میں پھینک دیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو
امن و سکون والا ماحول دیا جائے۔ جب دنیا میں امن و سکون کا ماحول، خوشحالی کا ماحول، محبت والا ماحول، عدل والا ماحول دینا چاہا تو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا، چنانچہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے عزیزو، ان کے مقابلے میں ایک سچی جماعت ہے، حزب اللہ ہے، جو اللہ کو مانتے نہیں صرف بلکہ اللہ کی بالادستی چاہتے ہیں۔ ان کا عمل و کردار یہ ہے کہ وہ اللہ کی بالادستی قائم کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں اللہ کا نظام غالب کرنا چاہتے ہیں، انسانیت کو غلامی سے اور ظلم سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا تذکرہ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب لائی جائے گی، نزدیک لائی جائے گی جنت، کن کے لیے؟ للمتقین، متقین کے لیے، غیر بعید، جو دور نہیں ہے، یعنی مومنین اور متقین کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا میں جنت بھی ہے، جب اللہ کا نظام غالب ہوگا، عدل کا نظام، عدل کا سیاسی اور معاشی اور سماجی نظام، تو دنیا میں امن و امان قائم ہوگا، خوشحالی آئے گی، محبت پیدا ہوگی، سکون آئے گا۔ تو جنت سکون کا نام ہے، وہ ماحول، وہ سماج اور معاشرہ جس میں ذہنی ہم آہنگی ہو، جس میں اختلافات نہ ہو، ایک دوسرے کے بازو بن کر زندگی بسر کی جائے، وہ امن کا معاشرہ ہے، اسی کو تو جنت کا معاشرہ کہتے ہیں۔ اور پھر اگلے دور میں جا کر جو یوم الدین ہے، روز جزا ہے، اللہ ان کو جنت سے نوازیں گے۔ اور بڑی خوبصورت بات، توجہ سے سنیے، ھذا ما توعدون، یہ ہے جس کا وعدہ ہوا تھا، کس کے ساتھ؟ لکل اواب، ہر رجوع کرنے والے کے ساتھ، حفیظ، اپنے نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، اور وہ اعلیٰ پروگرام، اعلیٰ مشن جو اس دور کی ضرورت ہے اس پر قائم رہنا۔ بتائیے اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تو وعدہ کر رہے ہیں، لیکن وعدے کے دائرہ کیا ہے؟ پہلا دائرہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے رہنمائی لیں، اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے رابطہ رکھیں، اور دوسرا کیا ہے؟ اس پر قائم ہو جائیں، حفاظت کریں، حفیظ، مکمل نگرانی کریں کہ آج دور کا تقاضا کیا ہے، آج ہم نے اس سچی رہنمائی کو کیسے غالب کرنا ہے، معاشرے کی تشکیل کس طرح کرنی ہے، آج ہم نے اپنے سیاسی اور معاشی نظام اللہ کی رہنمائی کے مطابق کیسے تشکیل دینے ہیں، آج ہم نے سائنسی، ادارہ جاتی اور دیگر جتنے علوم ہیں ان کو کس طرح تشکیل دینا ہے تاکہ انسانیت ترقی کرے۔ میرے عزیزو، یہ اللہ رب العزت نے دائرہ مقرر فرما دیا کہ یہ میرا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدوں کو سچا کرتے ہیں۔ ابھی پیچھے بھی ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ وما انا بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر معمولی سا بھی زیادتی اور ظلم نہیں کرتے، رائی کے برابر ظلم نہیں۔ پھر ان کی صفت کیا ہے؟ من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے۔ مومنین اور متقین کی پہلی صفت اواب، اللہ سے رجوع کرتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں۔ دوسری صفت حفیظ، اس پروگرام پر قائم رہتے ہیں، اس مشن کی حفاظت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اس کی بالادستی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، یہ جو نفس ہے، اس نفس کو اللہ کے تابع کر لیتے ہیں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔
وجاء بقلب منیب، اور ان کا جو دل ہے وہ پتہ کیسا ہے؟ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اللہ سے ان کا دل جڑا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، جن قلوب کا کنیکشن اللہ سے ہوگا، اللہ سے وہ نور آئے گا ان دلوں کے اندر، وہاں شیطان کیسے رہ سکتا ہے؟ شیطانی خیالات کیسے رہ سکتے ہیں؟ شیطانی مافیاز کو آپ کیسے کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، جس دل میں اللہ ہے کوئی اور اس دل میں نہیں آ سکتا، اور جس دل میں شیطان ہوگا تو اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دل ہمارے شیطان اور شیطانی جماعتوں سے جڑے ہوئے ہیں اور دعویٰ اللہ کی محبت کا کرتے ہیں۔ یہ تو منافقت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو رہنمائی ارشاد فرمائی، یہ نفاق ہے۔ اللہ فرمائیں گے ان جنتیوں کو، ازلفت الجنت للمتقین ادخلوها، آپ اس جنت میں داخل ہو جائیں، بسلام، سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ سبحان اللہ، سچی جماعتوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے دنیا میں بھی جنت ملے گی، اور اگر وہ جماعتیں اواب، حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب، اور اپنے دل کو اللہ سے جوڑ کے رکھیں گی تو دنیا میں بھی ہمیشہ کی جنت ملے گی، امن و امان اور عدل کی شکل میں، خوشحالی کی شکل میں، آپس میں محبت کی شکل میں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آخرت میں بھی ان کو جنت ملے گی، اور وہ جنت کیسی ہوگی؟ کوئی 2-4 دن، مہینوں کے لیے، سالوں کے لیے نہیں، یوم الخلود، ہمیشہ کے لیے۔ اور سبحان اللہ میرے عزیزو، دنیا میں ہم سارا کچھ لالچ اور مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آپ اللہ کے لیے زندگی بسر کرو، دنیا میں بھی سب کچھ دیں گے، اللہ اپنی نعمتیں دیں گے، اور پھر وہاں پر بھی لہم ما یشاؤون فیہا، ہر وہ چیز ملے گی جس کی تم چاہت کرتے ہو، جس کی خواہش رکھتے ہو۔ نہیں، صرف وہی نہیں، وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں کتنا کچھ دیں گے، نوازیں گے، انعامات و اکرامات سے نوازیں گے، ہم دوستو، عزیزو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ سنیے توجہ سے کہ ہم آپ کے دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی نگران ہے، مددگار ہے، سرپرست ہے، سب کچھ ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو بھی تمہارے جی چاہیں گے تمہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا کوئی مہمان آ جائے، ہم سر توڑ کوشش کرتے ہیں اس کی خدمت کی، تو جو اللہ کا مہمان ہے، سبحان اللہ، اللہ کیسے نوازیں گے؟ یہ ہے وَلَدَيْنَا مزید۔ ہم اللہ کے بندے بن کے تو دکھائیں، ہم سچی جماعت پیدا تو کریں، جد و جہد تو کریں، جھوٹوں کا قلع کما تو کریں، شیطانوں اور جھوٹی جماعتوں کا مقابلہ تو کریں۔ دیکھو اللہ کیسے کامیاب کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى
علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔